یہ بندہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کچھ گھنٹے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا اور سمندری طوفان کی وجہ سے تقریباً 1.5 سال تک سمندر میں رہا۔ کچھ مہینے ان کو ڈھونڈا گیا، سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تو پھر ان کو مردہ سمجھ کر آپریشن روک دیا گیا۔ ان کے گھر والے بھی بے انتہا پریشان ہوئے، ان کے گھر پر بھی سوگ منایا گیا۔ پھر وہ ہوا جس کو کسی کی امید تک نہ تھی۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ بندہ اچانک وہ اپنے گھر آ گیا۔ ان کے گھر والے سمیت پوری دنیا حیران ہو گئی۔ آخر کیسے کوئی 7 فٹ کے چھوٹے سے بوٹ میں 1.5 سال تک سمندر کے بیچ میں کوئی گزار سکتا ہے، بنا لائق کھانے کے اور بنا پینے لائق صاف پانی کے؟ یہ کہانی ہے جوز سلواڈور کی، جو 17 نومبر 2012 کو جوز اپنے ایک دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ان کا پلان تھا دن کی روشنی میں کچھ گھنٹے سمندر میں مچھلیاں پکڑیں گے اور پھر رات کو جلدی گھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ یہ صرف کچھ گھنٹے کے لیے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے حساب سے لے کے آئے تھے۔ وہ آبادی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور سمندر میں آ گئے تھے اور انہوں نے اپنا جال سمندر میں پھینک دیا اور وہ مچھلیاں پکڑنے لگ گئے۔ وہ دن بھر آرام سے مچھلیاں پکڑتے رہے۔ اچانک ان کو ایک سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا، ان کا 1 منٹ بھی سمندر میں رکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس لیے انہوں نے بنا سوچے سمجھے واپسی کا پلان بنا لیا اور اپنی کشتی واپسی آبادی کی طرف موڑ دی۔ 3 گھنٹے فل اسپیڈ میں بوٹ چلانے کے بعد اب وہ آبادی کے اتنے قریب آ گئے تھے، ان کا میکسیکو کی پہاڑی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا اور بوٹ کی اسپیڈ بھی پہلے سے کم کر دی۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ منزل کے قریب آ کے بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، بلکہ ایک بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ان کی بوٹ اچانک سے رک گئی۔ چیک کرنے پہ پتہ چلا ان کی بوٹ میں فیول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب نہ ہی ان کے پاس کوئی چپک اور نہ وہ خود بوٹ کو کنارے تک لے جا سکیں اور نہ ہی آس پاس ایسا کوئی جس سے وہ مدد لے سکیں۔ دوستوں، اب وہ پوری طرح سمندر کے رحم و کرم پر تھے، پر خوش قسمتی سے ان کے بوٹ میں ایک ریڈیو سیٹ تھا جس سے انہوں نے اپنے باس کو سگنل بھیجے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کے بوٹ میں فیول بھی ختم ہو گیا۔ ان کو لگا اب کچھ ہی منٹوں میں ان کے باس کی طرف سے کوئی مدد آ جائے گی اور وہ ریسکیو کیے جائیں گے، پر ایسا نہ ہوا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا پر ان کے باس کی طرف سے کوئی مدد نہ آئی۔ انتظار میں اب ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور اب آرام سے ان کی کشتی بھی گہرے پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئی اور آرام سے سمندر کی لہریں ان کو اپنے پیسیفک اکون میں لے گئی۔ پیسیفک اکون دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، جہاں اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا جہاز بھی گم ہو جاتا ہے تو اس کو ڈھونڈنا ناممکن ہے، اور یہ تو صرف چھوٹا سا 7 فٹ کی کشتی ہے۔ دوستوں، 1 ہفتہ گزر گیا ان کو سمندر میں۔ ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی ان کو بچنے کی اب کوئی امید نہیں، ان کا مرنا طے ہے، پر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑی اور ان کو کچا کھانا شروع کیا۔ دوستوں، یہ کام آسان نہیں تھا ان کے لیے، پر زندہ رہنے کے لیے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور پینے لائق پانی کے لیے وہ کچھووں کو پکڑ کر ان کا خون پیا کرتے تھے، اور اگر کبھی بارش ہو جاتی وہ بارشوں کا پانی کو سٹور کر لیتے۔ یہ سب کسی انسان کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ آسان تو یہ بھی نہیں ہوتا مہینوں تک ایک چھوٹے سے بوٹ میں گزارنا جہاں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ جونز ایک مضبوط انسان تھا جس نے پہلے بھی اپنی زندگی میں بہت ساری مشکل اور پریشانی دیکھی تھی، پر اس کے دوست اب یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ 4 مہینے کے بعد اس کے دوست نے ہمت ہار دی اور اس کے دوست نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اب جونز بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔
چاروں طرف نظر گھمائے صرف اور صرف سمندر ہی نظر آئے۔ پر دوستوں اس نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کسی طرح کچی مچھلیاں اور بارش کے پانی کے ساتھ سمندر میں 1 سال گزار دیا۔ اس نے 365 دن سمندر میں گزار دیے۔ ان 365 دنوں میں اس کو کوئی ایک امید بھی نہیں ملی جس سے اس کو لگ سکے کہ اب وہ زندہ بچ سکتا ہے۔ ہر دن وہ اپنی زندگی کے آخری دن سمجھ کر جی رہا تھا۔ 13 مہینوں بعد اس کو اپنی طرف ایک شپ آتی ہوئی نظر آئی۔ کشتی کو دیکھ کے اس کو زندگی کی ایک امید مل گئی۔ اس نے کشتی کی طرف دیکھ کے زور زور سے آواز دینا شروع کر دی اور ہاتھ لہرانے لگ گیا اور پانی میں چیزیں پھینکنے لگ گیا تاکہ جو لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں اس کو دیکھ سکیں، پر وہ کشتی بھی وہاں سے گزر گئی۔ کشتی میں موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ پچھلے 13 مہینوں کے بعد اس کو پہلی بار ایسا لگا کہ وہ بچ سکتا ہے اور اس کو اس امید پر بھی پانی پھر گیا، پر وہ ہارا نہیں، زندگی کی امید میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ پچھلے 14 مہینے سے وہ سمندر میں تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے آنے کی امید چھوڑ دی۔ ان کی نظر میں وہ مر چکا تھا، پر اصل میں وہ زندہ تھا، ہر دن موت سے لڑ رہا تھا۔ جوز اس چھوٹی سی کشتی میں 12,000 کلومیٹر سفر کر چکا تھا۔ 14 مہینوں میں وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں رہتا، اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے۔ ایک دن وہ صبح اٹھا، اس کو ناریل سمندر میں پڑے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ کشتی میں کھڑا ہوا اس کے آس پاس پرندے بھی اڑتے ہوئے اس کو نظر آئے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھ کے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آس پاس کوئی آئی لینڈ یا زمین ہے جس کے درختوں سے یہ ناریل پانی میں گر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ دکھا اور وہاں ناریل کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ جونز فوراً پانی میں کود گیا اس آئی لینڈ کے لیے۔ جونز کو ڈر تھا یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے۔ تیرتے تیرتے وہ کنارے تک پہنچا، اس کو ایک گھر دکھا۔ جونز نے اس گھر کے گیٹ کو دستک دی اور وہاں رہنے والے لوگوں کو اپنی کہانی بتائی اور ان سے مدد مانگی۔ ان لوگوں نے جونز کو بٹھایا اور کپڑے دیے اور کھانا کھلایا اور پھر گورنمنٹ کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جونز اپنے گھر واپس آیا اور گھر والے جنہوں نے جونز کو مردہ سمجھا ہوا تھا اور جونز کو زندہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ان کی خوشی کی انتہا تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دنیا بھر کے نیوز چینل نے جونز کی خبر چلائی۔ اس کے بعد جونز نے اپنی ایک بک بھی لکھی اور اس بک میں جونز نے اپنی یہ سٹوری بھی بیان کی اور اس بک کا نام ہے دی 438 ڈے۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔